نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، آج کا موضوع ہے ہم قرآن کیوں پڑھیں۔ ٹی کیو کی انٹروڈکٹری کلاس ہے آج۔ کیا قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید تو ہم رمضان میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، پوری زندگی میں ہم نے بہت دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہے اور پڑھا ہے، تو پھر یہ پڑھنا اور وہ پڑھنا کس طرح مختلف ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لا علمی کی زندگی کیسی ہے؟ مردوں کی زندگی، کہ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، اور اصل زندگی شروع ہوتی ہے کس کی؟ دلوں سے، کہ اصل زندگی دلوں کی زندگی ہے، اور وہ دلوں کی زندگی نصیب ہوتی ہے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے پر، یعنی اللہ اور رسول جب تمہیں پکاریں تو کیا کرو؟ رسپونڈ ٹو دیم۔ استجیبوا للہ وللرسول، رسپونڈ ٹو دیم۔ کب؟ اذا دعاکم، کہ وہ تمہیں کس چیز کی طرف پکارتے ہیں؟ وہ تمہیں اس چیز کی طرف پکارتے ہیں جو زندگی دینے والی ہے۔ تو یہاں قرآن کو کیا کہا گیا؟ A life giving book, a thing that is going to give you life۔ اور قرآن انسان کو زندگی کس طرح دیتا ہے کہ ایک قرآن کا طالب علم جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے فرقان نصیب ہوتی ہے، وہ اپنا اچھا اور برا سمجھ جاتا ہے، وہ فار سائٹڈ ہو جاتا ہے، اسے جینے کا سلیقہ آنے لگتا ہے، اسے لوگوں سے معاملات نصیب ہو جاتے ہیں، کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں خاموش نہیں رہنا، وہ حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور قرآن انسان کو کیا دیتا ہے؟ ایک زاویہ دیتا ہے، ایک نگاہ دیتا ہے۔ باہر سے چیزیں چینج ہو نہ ہو، قرآن کے طالب علم کی اپنی زندگی مکمل تبدیل ہو جاتی ہے اندر کے لحاظ سے۔ قرآن انسان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، نیا پرسپیکٹیو دیتا ہے، انسان کو کیا بتاتا ہے کہ واٹ از یور پرپز آف دس لائف، وائی ڈڈ اللہ کریٹ یو، کیا کام ہے جو آپ کو یہیں کرنے ہیں، جو آخرت جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ کٹائی کی جگہ ہے، اور دنیا کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنی ہارویسٹنگ کرنی ہے۔ اور اگر ایک شخص جسے اپنی زندگی کا مقصد واضح نہ ہو، جسے مقصد حیات کے بارے میں معلوم نہ چلے، اسے یہ نہ معلوم چلے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، مجھ سے اللہ نے کیا چاہا، مجھے یہ صلاحیتیں، یہ فیکلٹیز، یہ لوگ، رشتہ داریاں کیوں دیے گئے، ایسا شخص زندگی گزارتا ہے کیسے؟ اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے، کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ اور وہ کیا چیز فالو کرتا ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی، وہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے۔ موڈ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے، موڈ نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتا۔ اسے نہیں معلوم کس طرف جانا چاہیے، بہت خوش ہے تو کیا کرے، بہت غمگین ہے تو کس کی طرف جائے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ ہر چڑھتے سورج کا پجاری وہ بن جاتا ہے، اور وہ اسی کیفیت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی 60-70 سالہ زندگی اسی طرح گزار کے دنیا سے جاتا ہے تو آپ سوچئے وہ دنیا میں اندھیروں میں تھا۔ ایسا شخص جب قبر میں جائے گا تو اس کے اندھیروں کی کیا امید کی جا سکتی ہے، کیا انتہا کی جا سکتی ہے، کیا عالم ہوگا؟
اور ایسے شخص کی آخرت کا کیا بنے گا؟ اگر آپ امیجن کریں کسی ایسے کمرے کو جہاں پر بالکل گھپ اندھیرا ہے اور آپ وہاں انٹری لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. جب ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے تو ہم اپنے ہی گھر کا وہ سوئچ جو ہم دن میں 2500 بار کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، ہم وہ سوئچ بھی ٹٹول رہے ہوتے ہیں، ہم دروازے کا ہینڈل بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان اندھیروں میں رہتا ہے تو وہ ٹھوکریں کھا کے زندگی گزارتا ہے. وہ ٹرائل اور ایرر کے میتھڈ میں اپنی وہ زندگی جو صرف ایک دفعہ ملی ہے اور سیکنڈ چانس کہیں بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، چاہے انسان مرنے کے بعد اللہ سے کتنا ہی کہے کہ صرف ایک بار پلیز ریٹرن می، مجھے واپس بھیجا جائے، میں وہ کر کے آؤں گا. آئی ول بی محسنین، ایکسیلنس کے لیول پہ زندگی جی کر آؤں گا. کیونکہ آج میں نے وہ چیزیں دیکھ لی. مرنے کے بعد تو سب کچھ آیا ہے انسان کے اوپر، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، آج نہیں. اسی لیے تو قرآن بھیجا گیا تھا کہ تمہیں بتا دیا جائے، اور ٹیسٹ تو یہی تھا کہ وہ غیب ہے، اس پر کون ایمان لاتا ہے. بک سامنے کر دی جائے تو ٹیسٹ کا مقصد نہیں رہ جاتا. لیکن جب انسان کے پاس لائٹ ہوتی ہے، جب انسان کے پاس روشنی ہوتی ہے، تو انسان ٹکر کھانے سے بچ جاتا ہے. انسان غلطیاں کر کے زندگی گنواتا نہیں ہے، انسان ریگریٹس میں نہیں جیتا. قرآن وہ واحد نور ہے جو انسان کو آخری دم تک گائیڈ کرتا ہے. صرف اس کی پیدائش کا مقصد نہیں بتاتا، بلکہ اسے جو اس کی زندگی کے معاملات ہیں ان کے طریقے بھی بتاتا ہے. پھر انسان کی قبر کے مراحل بھی بتاتا ہے. پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ آخرت میں کس چیز کی ویلیو کتنی ہے. انسان کو ہر چیز کا پرائس ٹیگ دکھا دیتا ہے، کس چیز پر آپ کو رونا ہے اور کس چیز کو آپ کو جسٹ اگنور کر کے آگے جانا ہے زندگی میں، کس چیز پر آپ کو صبر کرنا ہے اور کہاں پر آپ کو سجدہ شکر کرنا ہے. انسان کو یہ پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل کی کتاب یعنی قرآن مجید یہی اللہ کی رسی ہے. اٹ از اے روپ آف اللہ. جو اس کی پیروی کرے گا، جو قرآن کو اپنا گائیڈ بنائے گا، وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر جس شخص کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو کسی بھی وے میں، وہ ٹیچ کرتا ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، یاد کرتا ہے، تو تدبر کرتا ہے، تو وہ آپ کو تنہائی میں زندگی گزارتا ہوا نہیں ملے گا، وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں ملے گا. وہ اپنی تنہائی کو انجوائے کرتا ہے. ایسا شخص بیلنس کرنا سیکھ جاتا ہے. نہ وہ سوشلائزیشن میں اپنے آپ کو کھپا دیتا، نیٹ ورکنگ میں لگا دیتا، اور نہ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کے گڑھوں میں لے جاتا. ایسے شخص کو تہجد کے وقت اٹھنا مشکل نہیں لگتا، اور ایسے شخص کو جو فیول مل رہا ہے، جو اسٹیمنا اس کا بلٹ ہو رہا ہے، وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ وہیں قرآن سے ہی ہو رہا ہے. آپ روپ کو امیجن کیجئے نا کہ ایک کنیکشن کی حیثیت سے دیکھیے کہ ایک حصہ اس کا آپ کے پاس ہے، اور روپ کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 سرے ہوتے ہیں، اور ایک کس کی طرف؟ ایک اللہ کی طرف ہے. تو جہاں سے چھوڑ دیں گے کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لوز ہو جائے گا. قرآن جو ہے وہ آپ سے باتیں بھی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کمیونیکیٹس ود یو. کیسے؟ جیسے یہاں پر کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو. یا کس کو کہتے ہیں؟ عربک میں حرف ندا ہے یا. ہم کہتے ہیں سنو آپ. تو جو شخص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو. تو ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. ٹوٹل دا ہول مین کائنڈ، ان کو خطاب ہے، سب سے بات کی جا رہی ہے. یہ کرو اور یہ نہ کرو. جو لوگ اپنا وقت دیتے ہیں پہلے، پھر اپنی جان بھی لگاتے ہیں، پھر اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی دینی شروع کرتے ہیں، تو وہ غموں سے اور دکھوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جو درخت کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، سب سے کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اتر جاؤ، یعنی زمین کی طرف چلے جاؤ. اور پھر ایک نصیحت کر دی گئی کہ کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کیا آئے گی؟ گائیڈنس، ہدایت، زندگی گزارنے کا طریقہ جب آ جائے گا، فمن تبع ہدایا، تو صرف آنا کافی نہیں ہے، جو اس گائیڈنس کی پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی جیے گا، جو اسے فالو کرے گا، تو اس کو جو بشارت دی گئی اسے کیا دی گئی؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ فیوچر کو لے کر اپنے آپ کو گھلائے گا، اوور تھنکنگ کا شکار ہوگا، اور نہ وہ ماضی کے اندر ریگریٹ کرے گا، نہ وہ اپنے ماضی میں ہی دیکھتا رہے گا. ایک ایسا شخص جو اپنے پاسٹ میں ہی رہے، اس کی عمر، اس کا وقت آگے جا رہا ہے اور وہ اپنے پیچھے سے نہیں نکل رہا، اس کا فیس دوسری طرف ہے اور راستہ اسے آگے کا طے کرنا ہے، ایسا شخص کتنا کامیاب ہوگا؟ اور ایک شخص جسے فیوچر کا اتنا خوف ہے، وہ آگے قدم کس طرح بڑھائے گا؟ تو دونوں چیزیں، خوف اور غم سے نکلنے کے لیے کیا کہہ دیا گیا؟ فمن تبع ہدایا، ہدایت کی پیروی کی جائے. اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، قرآن مجید. قرآن جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن آپ کے دلوں کو کھولتا ہے، اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ دور کرتا ہے آپ کے دلوں کو سکون نصیب کرتا ہے، اطمینان نصیب کرتا ہے. جو انسان گناہ کر کے اپنے دل پر زنگ لگاتا ہے، جو ایک آتا ہے نا کہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جو وہ رانا کی بات کی جاتی ہے، کلا بل رانا، وہ جو زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں دل، اور پھر وہ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. کیا کہا گیا کہ اپنے دلوں کو کہاں تلاش کرو؟ قرآن کی مجلسوں میں تلاش کرو. اگر وہاں دل نہیں لگتا تو تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، یعنی ڈیڈ ہارٹ. ایک پتھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیڈ چیز ہے نا. تو آپ کے سینے میں دل نہیں ہے. تو مومن کیا ہے؟ مومن قرآن کی مجلسوں کو انجوائے کرتا ہے. کون؟ جو قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، جس نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا، جس نے زندگی میں قرآن کو کمپینین بنایا، وہی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کمپینین شپ نبھائے گا. تو قرآن انسان کا زنگ دور کرتا ہے. وہ جو ہارٹ ڈیڈ ہو گیا تھا، وہ جو زنگ آلود تھا، اس کا زنگ بھی قرآن ہی دور کرتا ہے. آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن، یہ جو ران ہے، یہ جو زنگ ہے، اس کو دور کر دیتا ہے. پھر جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزاروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو قرآن اسے راہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے. اور جو فائدے لینا چاہتا ہے قرآن سے، برکتیں لینا چاہتا ہے، جو افتتاح پہ پڑھتا ہے، جو صرف دوسرے مقاصد کے لیے صرف ریڈنگ کرتا ہے، قرآن اسے وہ مقصد بھی دیتا ہے. قرآن اس کی زندگی میں وہ برکتیں بھی دیتا ہے، کیونکہ کتاب کیسی ہے؟ مبارک کتاب ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس مقصد سے قرآن کی طرف آتے ہیں. زندگی میں آپ کی کوئی بلاکیج آ گیا ایسا جو آپ کو کہیں سے نہیں دکھ رہا کہ وہ ختم ہوگا، تو آپ 40 دفعہ کوئی سورت پڑھنا شروع کرتی ہیں. کسی نماز کے بعد آپ چلہ لیتی ہیں، آپ وظائف کرتی ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ قرآن مجید کو کس طرح لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب کیسی ہے؟ مبارکن، نازل کی ہم نے کتاب کیسی؟ مبارک، بابرکت ہے. اور اسے کس لیے نازل کیا گیا؟ the reason is لیدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب، کہ عقل والے، عقل مند لوگ، اسمارٹ پیپل، وائز لوگ، وہ کیا کریں گے؟ تدبر کریں گے،
غور و فکر کریں گے، قرآن میں تدبر کریں گے اور اپنے نتائج کو جان لیں گے، نصیحت کریں گے، نصیحت سنیں گے اور نصیحت لیں گے۔ ایک شخص کے بارے میں کوئی بتا رہے تھے کہ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ڈیپ میننگ ہے اس کے اندر، تو پھر وہ دوبارہ اسے پڑھتے ہیں، یعنی وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ وہ 20 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی ایک آیت۔ تدبر کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ریپیٹیشن تو ہوگی، سکون بھی چاہیے، سمجھ بھی چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ اولو الالباب، یہ ایکسپیکٹڈ کس سے؟ عقل والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے تمام مخلوقات جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے اس میں عقل مند انسان ہے۔ ہاتھی کا سائز آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے، لیکن عقل کے لحاظ سے کتنا ہے؟ ہاں، تو اولو الالباب والوں کو کیا زیبا دیتا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کریں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کب؟ جب ایک رسول بھیجا، ان کے اپنے نفسوں میں سے بھیجا، ان کے اپنے اندر سے مبعوث فرمایا۔ اور وہ جو نبی ہے اس کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ ان پر یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ پھر ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی؟ کتاب کی اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی رسول کے آنے سے پہلے وہ لوگ کیسے تھے؟ کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں گھوم رہے تھے، بنا گائیڈنس کے۔ جس طرح انسان زندگی گزار رہا ہے کنفیوژن میں، اس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ جو چیز ٹھیک لگے، دل میں صحیح لگے، جو چیز لاجک میں بیٹھ جائے، جو چیز میجورٹی کہہ دے، جس چیز پر زیادہ لوگ ہوں اس چیز کو ہی صحیح سمجھ رہے تھے۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے اہم مقاصد پتہ لگتے ہیں 4۔ تلاوت آیات، عربی زبان میں تلاوت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ پڑھنا، اور ایک اور میننگ آتا ہے کہ پیچھا کرنا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم لوگوں کو دی ہے وہ کس طرح دی ہے؟ قرآن پڑھ کر سنایا ہے، کہ بک کی شکل میں تو نہیں تھا، قرآن پڑھ کر سنایا اور سمجھایا ہے۔ تو ہم پر بھی لازم کیا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے؟ کہ ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کی طرف جب وہ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہامی سے نہ پڑھے، جو اس میں ایفرٹس نہیں لگائے۔ کبھی آپ کسی سنگر کی آٹو بایوگرافی پڑھیے گا اور پڑھیے گا کہ اس نے اپنے گلے کا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کتنے فوڈ ہیں جو اس نے اوائڈ کر دیے، چیخنا، چلانا، ٹھنڈی آئس کریم کھانا، ٹھنڈا پانی پینا، سب چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ کیریئر کے لیے۔ ہاں، ہم نے قرآن مجید کی تجوید، تلاوت میں کتنا وقت لگایا ہے ایمانداری سے، کتنی پے کری ہے ہم نے انگلش ایکسنٹ سیکھنے کے لیے ہم نے بہت طرح طرح کے کورسز بھی لیے ہیں، ہم نے اپلیکیشنز بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، اور ہم آج بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ ہم آج بھی ڈکشنریز یوز کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو آسمانوں سے آئی
جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا، ابھی آپ آگے پڑھیں گے، اس کے لیے ہم نے کتنے ایفرٹس لگائے. آپ نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. وہ ویلیو ہے. اور یہ کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو پہلا مقصد ہے کہ ہمیں قرآن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. اس کے لیے کیا؟ تجوید سیکھی جائے. ٹی کیو کورس کا عموماً پارٹ ہوتا ہے تجوید آف لائن کلاسز میں. لیکن جہاں انڈیویجولی بھی سکھائی جا رہی ہے وہاں بھی سیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایفرٹس لگائے جائیں گے. قرآن کا طالب علم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ اسے مائک دیا جائے، اسے بٹھایا جائے اور اس سے کہا جائے فلاں آیت پڑھ کے اور اس سے وہ آیت پڑھی نہ جائے. وہ عربک پڑھنے میں مسٹیکس کرے. پھر دوسری چیز کیا کہی گئی کہ کتاب کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ایک گریجول پروسیس ہے. تعلیم ایک دم نہیں دی جاتی 24 گھنٹے میں آپ کو سب کچھ دے دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ شخص قرآن سے صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا جو اس کا میننگ نہیں سمجھے. تعلیم کیا ہے کہ آپ کا جو لیول ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول، وہ ڈیولپ کیا جائے. ہاں، تعلیم تو وہی ہے نا کہ آپ کو سمجھ آئے، آپ کو پتہ لگے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تدبر بھی اسی کو کہتے ہیں. تدبر کیا ہوتا ہے؟ اتنا غور و فکر، اتنا ڈیپ غور و فکر کہ انسان اس کا کانسیکوینس جان لے. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو وہ جھوٹ کس قسم کا ہے، اور وہ قول سے ہے یا فعل سے ہے، اور احادیث میں یا قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر اس جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے آخرت میں کیا کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک. اصلی قرآن کس صورت میں نازل ہوا؟ عربک میں. ہم 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ نہ حق ادا کیا جا سکتا. اور قرآن ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے بہرحال پھر بھی ٹرانسلیشن ہی پڑھی ہے. تو بہترین کیا ہے؟ عربک زبان سیکھی جائے. آپ دیکھیں گے لوگوں کی نیٹیو لینگویج ہوتی ہے، پھر ان کی دوسری وہ جو اسکولس میں پڑھ لیتے ہیں ان کی 3rd 4th لینگویج بھی اگر ہوتی ہے نا انگلش، وہ اس میں بھی مہارت رکھتے ہیں. تو بات کہاں آ کے رک جاتی ہے؟ ایفرٹس پر آ کے رک جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ میں سے کس کس نے قرآن پڑھ لیا؟ ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ تقریباً سارے. ہاں، الحمدللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک لیٹر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ایک لیٹر آیا ہے، کورٹ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کون کون اسے ریڈ کر سکتا ہے؟ انہی لیٹر سے لکھا گیا ہے جن سے قرآن مجید لکھا ہوا ہے، عربک میں ہے، سارے حرکات ہیں اس کے اوپر. کتنے پڑھ لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. گڈ. چلیں الحمدللہ پڑھ لیں گے نا. مان لیجیے آپ نے لیٹر پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بار پڑھا، پھر آپ نے لاؤڈلی پڑھا، زور سے پڑھا. ٹھیک. پھر آپ نے اپنے بچے سے کہا پڑھو تو اس نے بھی پڑھا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ رکھ دیا آپ نے. پھر کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو کورٹ سے سمن آیا تھا، تم نے پڑھ لیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں پڑھ لیا. میں نے کہا تو کیا تھا؟ ہم نے کہا کیا؟ بس پڑھ لیا، یہ تھوڑی معلوم کہ کیا تھا. تو وہ کیا کہے گا؟ کیوں بے وقوف بنا رہا ہو، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ایسا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ کیا ایسا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے پڑھ لیا تھا، اور آپ بتا نہیں سکتے کہ اس میں کیا لکھا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے
کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے قرآن پڑھ لیا، میرے بچے نے تیسری چوتھی بار دہرا لیا، یاد بھی کر لیا، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ کی کتابیں ملی تھی؟ کیا ایسا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ وہ کتاب جو دلوں کو زندگی دینے والی ہے، جو انسان کی آخرت سنوارنے والی ہے، جو اسے مقصد حیات بتانے والی ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھ لیا۔ ریڈنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ از ووکلائزنگ دا سمبلس۔ بنا سمجھ کے، بنا کمپریہنشن کے پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اس نے کہا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ یہ اس کتاب کا مبارک ہونا دکھاتا ہے، لیکن ایک عقل مند انسان کی عقل اس میں استعمال نہیں ہو رہی کہ وہ اس پر غور و فکر نہیں کر رہا اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا، وہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس نہیں بتا سکتا، وہ اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کا بچہ جسے انگلش پڑھائی جائے کسی ایسے اسکول میں جہاں پہ اسے آج تک یہ پتہ نہ چلے کہ ٹرن آن دا فین، ٹرن آف دا فین کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا آپ ایسے اسکول کو فی پے کریں گے؟ کیا آپ احتجاج کریں گے؟ کیا آپ اسکول کی ہیڈ ماسٹر سے بات کریں گے کہ یہ کیسے انگلش پڑھائی جاتی ہے؟ اسے سوئچ آف اور سوئچ آن اور فین، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ فین چھت پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اسے فین بھی نہیں معلوم، یہ کیسی کمپریہنشن ہے؟ وہ کہیں گے لیکن آپ پڑھوا کے دیکھیے، سب فر پڑھتے ہی ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں، لیکن ہم کلام اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کبھی نیڈ کیوں محسوس نہیں ہوئی کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم اگر آج معاشرے میں دیکھیں اور جو حال آج امت کا ہے آن دا ہول، جس لحاظ سے ہم زندگی جی رہے ہیں، ہمیں کمی نظر آتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کوئی دین پہ نہیں چل رہا، دین پر کوئی نہیں چل رہا، ہمارا یہ شکوہ ہے۔ لیکن دین پر چلنے کے لیے سمجھ کتنے لوگوں نے اس کے اندر لگائی، کتنے لوگوں نے وقت لگا کر کمپریہنشن ڈیولپ کیا ہے۔ ہم شروع سے زور ناظرہ قرآن پہ دیتے ہیں، بہت ہوا تو ہم تجوید پہ دیتے ہیں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، اور ایک بار وہ پڑھ کے ہم دہرائی کرواتے رہتے ہیں، اور پھر ہم اسے اسی طرح دہرا کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کتاب جو مبارک تھی، جو جنت کی طرف لے کر جانے والی تھی، جس پر عمل کر کے صحابہ کرام ہیرو کی طرح چمک گئے، ہم آج پستی میں جا رہے ہیں، جبکہ کتاب تو سیم ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس میسج میں کیا لکھا ہے، وہ ہمیں اب بھی نہیں پتہ لگا ہوگا، اگر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اس میسج میں کیا لکھا ہے تو کیا ہوتا؟ اس میسج میں کیا لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے سمن آیا ہے، آپ کے گھر میں رات کو لاؤڈ اسپیکر چلتا ہے، گانے بجتے ہیں، تو آپ کی کمپلین ہو گئی ہے، آپ کے اگینسٹ کیس فائل ہے، ٹھیک؟ کورٹ نے آپ سے کہا ہے کہ یو مسٹ اپیئر ان کورٹ آن 11 سپٹمبر 2025 ایٹ 10 o'clock ایٹ ریاض کورٹ، ٹھیک؟ اب اگر کوئی شخص جس طرح ہم پڑھ رہے تھے اس طرح پڑھتا، کیا وہ کبھی 11 ستمبر کو 10 بجے کورٹ میں حاضری دیتا؟ اور اگر 11 ستمبر نکل جاتی تو انہوں نے کیا کہا کہ اف یو ڈو ناٹ اپیئر دا کورٹ ول کنٹینیو دا کیس وداؤٹ یو اینڈ ایکشن may be taken against you۔ ہاں، اب مان لیجئے آپ نے یہ میسج اس طرح پڑھا ہے، کتنے لوگ اب اٹھ جائیں گے؟ کورٹ سے میسج آ گیا نا، بیٹھے تو نہیں رہیں گے، فکر لگ گئی؟ لگی فکر؟ اگر فکر نہیں لگی تو بہت فکر کی بات ہے۔ جب انسان کو میسج سمجھ میں آ جاتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے، جب ڈیوائن میسج سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان پھر 12 بجے تک نہیں سو سکتا، ہاں، پھر انسان رات کو 2 بجے تک کسی کے گھر میں وزٹ نہیں کر سکتا، پھر انسان ساری زندگی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے کیا کھانا ہے، میرے بچے کو کیا کھانا ہے، اور دوپہر کا لنچ کیا ہے، ڈنر کہاں پر کرنا ہے، اور ٹی کون سی لینی ہے، اور ویٹ کتنا بڑھ رہا ہے اور کہاں سے بڑھ رہا ہے، اور کون سا ایکسنٹ سیکھنا ہے، اور کون سا آن لائن کورس کرنا ہے۔ اپنی زندگی اس میں نہیں لگاتا، وہ انہیں سیکنڈری لیول پہ رکھتا ہے، وہ انہیں پرائیورٹی لیول پر نہیں رکھتا، پھر وہ رات کو سو کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ متقین کے بارے میں آتا ہے کہ بہت کم سوتے، جب میسج سمجھ میں آتا ہے تو انسان جاگ جاتا ہے، پھر انسان اپنا حلیہ چینج کر لیتا ہے۔
پھر انسان اپنی نگاہ، اپنا زاویہ، اپنا راستہ بدل لیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی ایور چینجنگ اوپینینز کو اپنے سینے میں پالتا نہیں رہتا. وہ ایک کان سے سنتا ہے اور معاف کر کے آگے چھوڑ دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تدبر اور تذکر مجھے کہاں پر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرا وہ بھاگا، وہ ابتدائی رات میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے. وہ بیٹھا نہیں رہتا. فاستبقوا الخیرات، وہ تو نیکیوں میں چلا جاتا ہے. وہ تیاری کرنے لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کی فلائٹ ہے صبح، جانا ہی جانا ہے. کیا ہم بیگ پیک نہیں کریں گے؟ کیا ہم سامان نہیں لیں گے؟ کیا ہم اپنا آئی ڈی، اپنا پاسپورٹ صحیح سے نہیں رکھیں گے؟ تو جو ڈرتا ہے وہ ابتدائی سفر میں بھلے 4 گھنٹے بھی فلائٹ کو، ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے. کیوں؟ وی نو دا کانسیکوینسز. اف وی مس دا فلائٹ وی نو دا کانسیکوینسز. وی ہیو پیڈ فار اٹ. اور آپ نے فرمایا جو ابتدائی حصے میں سفر شروع کر دیتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے. سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. سنو اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے. ہم تیار ہیں کاسٹ پے کرنے کے لیے. پھر تیسری چیز کیا کہی گئی؟ حکمت، انڈرسٹینڈنگ، وزڈم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو پسند اور ناپسند ہیں، آپ نے طریقہ زندگی کس طرح کا لیا، آپ کے سونے جاگنے کے طور طریقے کیا تھے، آپ کے لوگوں سے معاملات کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، وہ حکمت. پھر تزکیہ نفس. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ از اے 2 وے پروسیس. کیا؟ جیسے ایک شخص کو میں نے آپ کو کہا یہ بیج زمین میں بو دو، آپ کیا کریں گے کہ اسے پہلے زمین کو صاف کریں گی، پہلے زمین کی کھدائی کر کے اس میں سے جو کوڑا کرکٹ، جو پتھر ہے وہ نکالیں گی. ایسی تو بیج پھینک کر نہیں آ جائیں گی نا. تو برتن خالی ہوتا ہے تب اس میں کچھ جاتا ہے. برتن میں آلریڈی کباڑ ہوتا ہے تو برتن میں جو اچھی چیز ہے وہ بھی خراب ہونے لگتی ہے. تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس چیز کی جو خرابیاں ہیں، جو بری عادات ہیں، جو عقائد ہیں غلط، شرک، کفر، بدعات، جو لوگوں کی محبت سے ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں، ان سے خالی کیا جائے، ڈیٹیچ کیا جائے، اور پھر اس میں کلٹیویشن کی جائے. اس میں اچھی عادات ڈالی جائیں، اخلاقیات ڈالی جائیں. اس کے آپ کو گفتگو، آپ کا ذہن، آپ کو نئی سوچ دی جائے. وہ کیا ہے؟ نشو نما کرنا، نرشمنٹ. ایک طرح سے تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ نرشمنٹ کرنا. اور قرآن سے کس طرح تزکیہ ہوتا ہے؟ قرآن آپ کی صفائی کرتا رہتا ہے. پورا ہر کلاس میں آپ کو وہ پروسیس محسوس ہوگا تزکیے کا. اور آخر میں ایک انسان کیسا شخص بن جاتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے؟ نفس المطمئنہ. وہ شخص جو بے چین روح بن کر آیا تھا، جب وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ کس طرح مرتا ہے؟ نفس المطمئنہ بن کر، ایک پرسکون روح بن کر وہ دنیا سے جاتا ہے. کیونکہ وہ ڈیٹیچ ہو گیا نا. اس نے اپنے آپ کو یہاں خالی نہیں کرا، اس نے اپنے آپ کو یہاں سیلی نہیں کرا، کیونکہ اسے معلوم تھا میں کتنی دنیا لے لوں، چھوڑنی یہی ہے ساری چیزیں. اچھا، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پڑھنے سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ ایک جو کیا کہتے ہیں کہ پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، ہاں، یا کچھ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا انہیں. لیکن دیکھیے یہ جو وسوسے، شیطانی وسوسے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ آپ ایک ایسے علم کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو فرض ہے. اور کیا وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، کیا اسے نہیں معلوم آپ قرآن کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس خیال سے واقف ہے نا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم ایکسکیوزز دے رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن مددگار ہے، ساتھی ہے، جو قبر میں بھی ساتھ آئے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کیا آتا ہے کہ صاحبانوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے لیے آئیں گی، پرندوں کے جھنڈوں کی طرح آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یا تو انسان کے حق میں حجت کرے گا یا انسان کے خلاف وہ بولے گا. اور حق میں حجت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سفارشی بن کر آئے گا. سوچئے وہ دن جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اس دن قرآن آپ کے لیے آئے گا، آپ کے حق میں بات کرے گا. جس دن انسان کو بہت نیڈ ہوگی کہ میرے سپورٹ میں کوئی کھڑا ہو.
اور وہ جھگڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دی جائے، اور بخشش کروا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں بہت امید ہے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، ان قومی، میری قوم، اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے تو کیا کرا تھا، اس قرآن کو محجور، ہجر سے چھوڑ دیا تھا۔ اگینسٹ میں بات ہو رہی ہے، شفاعت نہیں ہو رہی۔ تو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ یا تو فزیکلی چھوڑ دینا۔ دیکھیے جب آپ کو ناولز کا شوق لگ جاتا ہے، آپ کو فلموں، گانوں اور سیریلز کا شوق لگ جاتا ہے، آپ لٹرلی دیکھیں گی کہ وہ اسپیس جب بھرنے لگتی ہے تو وہاں قرآن پیچھے چلا جاتا ہے۔ کبھی تو آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی زندگی کو اور چیزوں میں خود آکیوپائی کرتے ہیں۔ یہ تو حبل اللہ ہے نا، اسے تو پکڑ کے رکھنا ہی پڑے گا۔ اس میں وقت نہیں لگائیں گے تو کون سا کنیکشن، کون سے تعلق کی بات کی جا رہی ہے؟ کس تعلق کی؟ وہ تعلق کون سا تعلق ہے جس میں وقت ہی نہیں لگایا جاتا؟ یا پھر کیا ذہنی طور سے بالکل ہی کہ آپ اتنی اپنے جو ڈیلی چورس ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنی فکر مند رہتی ہیں، کیا پکنا ہے، کیا جانا ہے، کہاں کیسے جانا ہے، کس شادی میں کیا ڈلنا ہے، اتنا زیادہ آپ آکیوپائڈ رہتی ہیں کہ آپ کو کوئی فرصت نہیں ہے کہ آپ قرآن کی کسی مجلس کو اٹینڈ کریں ویکلی یا فورٹ نائٹلی، یا آپ کوئی لیکچر صحیح ڈھنگ سے سنیں۔ آپ کا آدھا لیکچر کچن میں ہے، آدھا لیکچر آپ کا یوں ہی رہ جاتا ہے، کوئی سیریز آپ کی مکمل نہیں ہو رہی، تعلیم تو نہیں ہوئی ہے، یہ ٹٹ بٹس ہیں اور یہ یوں ہی پھسل رہے ہیں، یوں ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے تو اور ضروری ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ مدرسہ ہے ایک طرح سے، اپنے گھر کے لیے وہ ایک مدرسہ ہے۔ وہ وقت نہیں نکال رہی، وہ سیکھ نہیں، اچھا جو آپ نے سیکھا نہیں وہ آپ سکھا بھی نہیں سکتے، جس میں آپ نے وقت نہیں لگایا آپ اسے کس طرح بتا سکتے ہیں، کیا سمجھا سکتے ہیں آپ آگے؟ تو آپ کا سیکھنا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ایون امام کے پیچھے بھی۔ ہم کتنے سالوں سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہم گناہ نہ کریں، ہم پھسلیں نہیں، لیکن وہ آج پریشان ہیں۔ کیا ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملا؟ ہم نے سیدھے راستے کی دعا مانگی، اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم ہدایت مانگ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم ھدی للمتقین، یہ کتاب there is no doubt in it۔ لوگوں کی تھیوریز آتی ہیں، تھیوریز ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، ٹیکنالوجیز آتی ہیں، اپڈیٹ ہوتی ہیں، فیل ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ایک ریسرچ پبلش ہوتی ہے، پھر اس کے اگینسٹ کوئی بات کر دی جاتی ہے۔ ہر چیز میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ایڈیشن پر ایڈیشن آتا رہتا ہے، لیکن قرآن کا کوئی اپڈیٹ ایڈیشن نہیں ہے۔ قرآن سب سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے، قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو بات کہہ دی گئی وہ ہونے ہی والی ہے۔ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، اور جو قرآن کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ بالکل یقین کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس کا کوئی آتھر نہیں ہے، اس لیے کوئی لکھا بھی نہیں جاتا اگر آپ دیکھیں گے۔ لیکن پھر اگر ہم نے اسے اٹھایا نہیں، ہم نے اس طرح لیا نہیں، ہم نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اسے نہیں دی، تو پھر قرآن مجید ان کے حالات بھی بتاتا ہے جو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈپریشن، آج آپ ایک اکثریت کو دیکھیں گی، جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے آج، ان سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے آئی ایم انافیکٹڈ، آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن ان دس ورلڈ، ہے نا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو،
چاہے وہ قتل عام ہو، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو، اندرونی کیفیت ہو یا بیرونی کیفیت ہو، چاہے وہ سیکیورٹی ہو یا سیفٹی آف لائف ہو، سب جوجھ رہے ہیں۔ اس کا ریزن قرآن مجید کیا دیتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذکر نازل کرا قرآن مجید، انہیں کیا چاہیے کہ اس کا اتباع کریں، اپنی پوری زندگی اس پر لگا دیں۔ یہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرح سے میپ، گائیڈ میپ، جو کرنا ہے اسے دیکھنا اور پھر آگے کرنا ہے۔ لیکن جو نیگلیجنس برتے، جسے کوئی کیئر نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، ومن اعرض، جو اعراض برتے، عن ذکری، ہمارے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی he will have a depressed life۔ آپ ٹین ایجرز کے ایشوز دیکھ لیجئے، آپ ینگ مدرز کے ایشو دیکھ لیجئے، آپ سنگلز کے ایشوز دیکھ لیجئے، جن کی اولاد ہے ان کے ایشوز دیکھ لیجئے، جن کے نہیں ہیں ان کے دیکھ لیجئے، جو بڑھاپے میں ان کے ایشوز دیکھ لیجئے۔ ہر شخص بیزار ہے، اکثریت بیزار ہے، اکثریت اپنے آپ کو نم کر رہی ہے، ٹاکسیکیٹ کر رہی ہے۔ کہاں؟ جب تمہیں اپنی سوچوں سے نکلنا ہو، خالی چھوڑ دیا تو ہماری سوچیں ہمیں پاگل کر دیں گی، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمانہ کیا کہتا ہے؟ یو لو، یو اونلی لیوز ونس، یو اونلی لیو ونس، تو پھر کیا کرو؟ اپنے آپ کو ہر اس ایڈکشن میں ڈال دو جو تم دوبارہ نہیں کر سکتے۔ نیٹ فلکس پہ اپنی زندگی لگا دو، ساری سیریز راتوں رات بیٹھ کے دیکھ لو، 20 ایپیسوڈ ہیں 2 دن میں ختم کر دو، بڑے بڑے ناولز پڑھ ڈالو، اپنے آپ کو موقع نہ دو کہ تم سوچ بھی سکو۔ اسکرولنگ کرنے کے لیے آپ کو ریلز دے دیے اور شارٹس دے دیے تاکہ آپ خالی نہ رہیں، ایک کے بعد ایک آپ ایڈکٹیولی دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر سوشل میڈیا اس طرح ڈیزائن کر دی گئی، اس کی نوٹیفیکیشن کے کلرز بھی ایسے رکھ دیے گئے کہ وہ اپیل کرنے لگے انسان کو، اور ہم ان چیزوں میں اتنا غرق ہو گئے کہ اب ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، اور اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سزا ہے کس چیز کی؟ اللہ کے کلام سے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا، تنگ زندگی ہوگی اس کی، باہر بہت اسپیس ہے، اسے کسی پارک میں بھی بٹھا دیں گے تو وہ وہاں بھی رو رہا ہوگا، باہر تو پورا کھلا ہے، بہت آکسیجن ہے باہر، تو اس کی آکسیجن نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ سائے سائے، اس کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا، لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اسے شکوے بہت ہیں، اس کا وونڈ ہیل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ اور آگے کی آیات میں آتا ہے کہ وہ شخص کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، موقع تو سب کو ملتا ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں وی آر بیزی، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بھی کہتے ہیں نہیں اب نہیں کر رہی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگے گا تو نہیں، میں کلاس نہیں لے سکتی لیکن نیکسٹ ٹائم ضرور لوں گا۔ اور ہمیں معلوم ہے جس چیز کو ہم سیو کر رہے ہیں، نیکسٹ سیو لیٹر اور سیو واچ لیٹر، وہ ہم کتنا دیکھتے ہیں۔ کبھی اپنی یوٹیوب پہ جا کے واچ لیٹر کی وہ دیکھیے لسٹ، اور دیکھیے کتنے سال پرانی ہے وہ، کتنے مہینوں پرانی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھیں تو تم نے ان کو بھلا دیا تھا، تم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے، تو آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ریممبر می آئی ریممبر یو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر چاہتے ہو کہ یاد رکھے جاؤ تو یاد کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ بھلا دیے جاؤ تو بھول جاؤ۔ جیسا یعنی ہماری زندگی میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اٹ از جسٹ اے ریفلیکشن، جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ آج معاملہ کر رہے ہیں، جتنی پرائیورٹی اسے دے رہے ہیں، سیم ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے، ہمیں وہی چیز مل رہی ہے ریٹرن میں، لیکن ہمارا شکوہ اللہ سے۔ وائی می ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔
سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جس قرآن کی تم نے قدر نہیں کی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اگر یہ انسان پر نہ اتر کے کسی پہاڑ پر اتر جاتا، لرأیتہ، تو تم ضرور دیکھتے کیا، خاشعا، کہ وہ پہاڑ کیسا ہوتا، خاشعا، دب جاتا. پہاڑ کے قرآن کے نازل کرنے سے اس پر جو اثر ہوتا وہ کیا، کہ پہاڑ جیسی چیز کیسی ہو رہی ہے، ہمبل، اور اتنی ہمبل متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ ریزہ ہو جاتا، وہ پھٹ جاتا. کس وجہ سے، من خشیت اللہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں، کہ اس میں انسان غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ہم اسٹینڈ کریں اس پہاڑ کی جگہ اور ہم سوچیں کہ خشیت اللہ میرے اندر کتنی. ایک پہاڑ جو ہمارے لیے تو ایک ڈیڈ چیز ہے، ہمارے لیے تو ایک نان لیونگ چیز ہے، جب اس کے اندر اللہ کی خشیت کا اتنا احساس ہے تو وہ دل جو 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے، اپنی ماں کے ووم سے لے کے آخر تک دھڑک رہا ہے، ابھی تک دھڑک رہا ہے، اس میں خشیت اللہ کیوں پیدا نہیں ہے؟ اس نے غور و فکر کرنی کیوں نہیں سیکھی؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہم سب کس چیز پر غور کریں کہ قرآن سے آپ کا کیا تعلق ہے. میں اپنی پورے دن میں قرآن کے ساتھ کتنا وقت لگاتی ہوں اور کس کوالٹی کا وقت لگاتی ہوں، یعنی میں کیا کر رہی ہوں. جو آپ قرآن کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتی ہیں تو آپ کرتی کیا ہیں اس کے اندر. قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ جو رہا وہ کیا رہا، جب ہم نے انڈرسٹینڈنگ بالکل چھوڑ دی اور صرف ناظرہ قرآن پر اکتفا کر لیا تو ہمارا حال یہ رہا کہ کوئی اس سے جن بھگانے لگا، کوئی اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے لکھ کر گلے میں لٹکانے لگا، کوئی اسے پروٹیکشن کے لیے دلہن کے سر پر سے نکالنے لگا، کوئی اپنے مردوں کو بخشوانے لگا اس کے ذریعے، کسی نے اس کے ذریعے شادی اور اولاد چاہی، کسی نے اس کے ذریعے اپنا بزنس کا افتتاح اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کی. اور وہ کتاب جو دلوں کو زندگی دینے والی تھی وہ انفارچونیٹلی کیا ہو گئی کہ وہ مردوں کی کتاب بن کر رہ گئی. تو قرآن ہم سے کچھ فریاد کرتا ہے. قرآن کی فریاد. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شکوہ کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو حق تھا اسی قدر کرنے کا. کہ اللہ کا کلام وہ بابرکت کلام ہے، جس رب نے نازل کیا وہ
العظیم. جو فرشتے لے کر آئے جبریل علیہ السلام وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جس شہر میں اترا ام القریٰ اسے بستیوں کی ماں کہہ دیا گیا مکہ کو. اور پھر جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام انبیاء کے سردار کہے گا. جس رات میں نازل ہوا اسے کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات. جس مہینے میں اترا رمضان المبارک میں وہ تمام مہینوں سے افضل. اور پھر جس امت کے پاس آج آیا ہے اسے کہا گیا قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. جب انسان کو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، ایک آنر دے دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے آنر خالی نہیں دیا جاتا. ٹائٹل صرف ناکامی یا کام چوری یا نہ کچھ کرنے پر نہیں دیا جاتا. ہر آنر ایک رسپانسبلٹی لے کر آتا ہے. جب آپ وائس پرنسپل سے پرنسپل کا آنر لیتے ہیں، وہ ٹائٹل لیتے ہیں، تو آپ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں یہ آنر دیا گیا، کیا کہا گیا؟ تم بہترین امت ہو. تو وہ بہترین امت کا جو ٹائٹل ہے وہ کب فلفل ہوگا؟ جب ہم اپنا مشن پورا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب چھوڑ کر گئے، جو احادیث چھوڑ کر گئے، اسے ہم آگے لے کر جائیں گے، اس میں اپنا وقت لگائیں گے اور اس پر اپنی زندگی جئیں گے. خوش نصیب ہیں وہ جو یہ سفر ابتدا کریں گے. دیکھیے اسٹارٹنگ میں کسی سفر کی منزل نظر نہیں آتی. کوئی 1 مہینے کا بھی آپ کا سفر ہونا، 1 مہینے کا بھی کوئی کورس ہو، تو اسٹارٹنگ میں نظر نہیں آتا کہ ہم کیا بن جائیں گے اس کے بعد، ہمیں کیا ملے گا اس کے بعد. وہ تو چلنے پر پتہ لگتا ہے. ہم ریگولر چلتے رہتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک دن وہ سفر پورا بھی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے. پھر اسے قرآن کی کلاس سمجھ میں آنے لگتی ہے، پھر اسے قرآن ریڈنگ میں کمپریہنشن نصیب ہو جاتا ہے، پھر اسے فقہ سمجھ میں آ جاتی ہے دین کی. اور جہاں تک علم پر بات کریں، اگر ہمیں دیکھیں بنا علم کے زندگی گزاری تو جا سکتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. اگر میں آپ سے کہوں کسی نئی جگہ پر یہاں سے ایک سوئی خرید کے لائیے اور آپ وہاں نہیں ہیں، آپ سوئی بھی خرید کے نہیں لا سکتی، الا یہ کہ آپ بہت وقت لگائیں اور بہت ٹھوکریں کھائیں اور پھر کہیں سے کوئی مہنگی چیز اٹھا کر لائیں. تو آپ دیکھیے بنا علم کے ایک سوئی بھی خریدی نہیں جا سکتی. علم کے بارے میں کیا تھا کہ آپ نے فرمایا 2 لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی انف نہیں کہتے بس ہم نے ایک کورس کر لیا کافی ہے، اب ہم نے 30 دن کا کر لیا بس بہت ہو گیا. نہیں، وہ سیر ہی نہیں ہوتے. ایک جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک علم کا حاصل کرنے والا اور ایک مال کا چاہنے والا، وہ سیر نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اچھا اور ہے، پروموشن بھی ہے، ٹھیک ہے میں ایکسٹرا بھی کر لوں گی، کر دیتے ہیں پھر وہ. ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل جو ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں جو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں: صدقہ جاریہ ہے نا، مال جو اس نے کہیں لگایا، پھر ایسا علم جو اس نے کسی کو سکھایا اور مرنے کے بعد وہ اسے فائدہ دے رہی ہے. ہمارے پاس کتنی زندگی بچی ہے، کتنی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو علم ابھی سیکھنا ہے تبھی تو آگے سکھائیں گے نا. جب سیکھیں گے نہیں تو پھر آگے کیسے سکھائیں گے؟ اپنے بعد کی تیاری کے لیے کیا کریں گے؟ اور نیک اولاد. آپ نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب لے کر آتا ہے، تو کون سی چیز اسے دور کر دیتی ہے؟ تلاوت قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، یعنی تمام چیزیں اس کی کیسی ہیں؟ لعنت زدہ، خیر سے خالی ہیں. اور دنیا کی ہر چیز ایسی ہے سوائے 3 چیزوں کے. اور وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر اور جو اس سے متعلق چیز ہے، پھر علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا. تو یہ سفر آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایک لائف گیونگ اور لائف چینجنگ جرنی ہے انشاءاللہ. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. دیکھیے جو پلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تو ایز لسنر آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور ایک ہے ایز اسٹوڈنٹ. ٹھیک. ایز اسٹوڈنٹ کی ایک 1 ٹائم میں نے فیس رکھی ہے کہ نامنل سی، کہ آپ کی سنسیئرٹی اور میری سنسیئرٹی قائم رہے. ٹھیک. یو ول ناٹ ٹیک دس کورس فار گرانٹیڈ. امام ابو یوسف جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ علم وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں دے گی،
یعنی کوئی حصہ علم کا آپ لے نہیں سکتے، جبکہ وہ کیا کہتے تھے، جب تک آپ اسے اپنا سب کچھ نہ دے دیں۔ آخر میں وہی بات کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مرض کہن کیا ہوتا ہے؟ کرونک ڈیسیز، وہ مرض جو بہت سالوں سے آپ کے اندر ہے اور جس کا علاج نہیں کیا گیا۔ تو مردہ دل جو ہوتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، انہیں زندگی کی نیڈ ہے، انہیں زندہ کریے۔ اور وہی بات پھر جو سٹارٹنگ میں کی گئی تھی کہ لا علمی کی زندگی مردہ دلی کی زندگی ہے، اور دلوں کی زندگی نصیب ہوتی ہے قرآن سے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے پروردگار، ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لیے پیشوا، نور اور ہدایت و رحمت بنا۔ اے پروردگار، اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا، اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا، اور ہمیں توفیق دے کہ اس کی تلاوت کرے راتوں کو اور دن کے حصوں میں، اور بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں، اے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔